أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز سورۃ الکوثر اور سورۃ الماعون دونوں کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر ہے، یہ قرآن کریم کی 108 نمبر سورت ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ مکی سورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے سفر سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے مکی ہے۔ 3 آیتیں ہیں اس سورت میں، قرآن کریم کی آیات کے اعتبار سے مختصر ترین سورت شمار ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے الکوثر۔ کوثر کے بہت سے معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی کوثر کا وہی ہے جو ہم مشہور معنی ہے حوض کوثر، اور ایک معنی اس کا خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی کثرت سے بھلائی۔ ایک معنی مفسرین نے اس کا قرآن کریم سے بھی بیان فرمایا ہے، یہ خود قرآن کریم کوثر اور خیر کثیر ہے۔ شان نزول یہ صورت نازل ہوئی اس موقع پر کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ یا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی جو اولاد نرینہ تھی اب کوئی باقی نہ بچی، بیٹیاں آپ کی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو عرب کے اندر یہ بات بڑی مشہور و معروف تھی کہ جس کا بیٹا نہ ہو وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے، اس کا سلسلہ نسب اور نسل ختم، وہ دنیا سے گیا تو سب کچھ ختم، بس بیٹا ہی کوئی نہیں۔ اور ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے ایسے شخص کے لیے، وہ لفظ تھا ابتر، جو تیسری آیت میں ان شانئک هو الابتر، حمزہ با تا اور را، ابتر، ایسا شخص تو ابتر ہے، مقطوع النسل، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو پھیلانے میں سب سے زیادہ جو آگے تھا وہ عاص ابن وائل، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عقبہ، اور بعض میں کعب ابن اشرف، اس قسم کے یہودی مشرکین مکہ، وہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے کہ ارے چھوڑو، ان کا کیا ذکر کرتے ہو، چند دن کی بات ہے، بیٹا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو ابتر ہے نعوذ باللہ۔ یعنی ایک بڑا حقیر انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، اور آپ کی اس غم کے موقع پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کو غم تھا، تو اس موقع پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید دکھی کر دیا اور اس قسم کی باتیں آپ کے بارے میں مشہور فرمائیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبریاں ہیں، آپ کو تسلی دینا، آپ کا حوصلہ بڑھانا، اور مشرکین کا جواب دیا ہے اللہ رب العالمین کہ آپ کے دشمن کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں آپ کا دشمن ابتر ہوگا، ان شانئک هو الابتر۔ اور
بخاری شریف میں، مسلم میں، ابو داود اور نسائی میں یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجمع میں تشریف رکھتے تھے، آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، کچھ دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ کہا مجھے یہ دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میدان محشر میں ایک حوض عطا فرمائیں گے جس کا نام کوثر ہوگا، حوض کوثر، اور اس حوض کی پھر علامہ نشانیاں بتائیں کہ ایسا ایسا اس کا پانی ہوگا، وہاں جو برتن رکھے ہوں گے پانی پینے والے اس کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی، اور یوں فرمایا کہ یہ ایک نہر ہوگی جنت کے اندر۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس سے پانی لایا جائے گا میدان محشر میں، اور ایک بڑا سا حوض ہوگا، بہت بڑا حوض، اس میں وہ پانی آ کے جمع ہو رہا ہوگا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ آپ حوض کوثر پہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ اس پانی کی بھی جو صفات ہیں بعض روایات میں آئی ہیں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو اس پانی کو پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جو خاص امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آپ کی سنتوں پہ چلنے والے، آپ اپنے ہاتھ سے ان کو جام کوثر پلائیں گے، اور جو عام لوگ ہوں گے وہ آپ کھڑے ہوں گے وہاں پر اور وہ آ کے وہاں سے پانی پیتے چلے جائیں گے۔ اسی روایت میں آتا ہے اس حدیث میں کہ کچھ لوگ جب قریب آنے لگیں گے حوض کوثر پر تو فرشتے انہیں دھکے دے کے ہٹائیں گے، فرشتے انہیں دھکے دے کے ہٹائیں گے۔ حضور علیہ السلام کہیں گے بھئی کیا بات ہے، تو میری امت کے لوگ ہیں، تم انہیں کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، گویا آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے دین کو چھوڑ دیا، غیروں کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس حوض کوثر پہ حاضر ہوں اور آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پئیں، ان کو ہٹا۔ تو حضور علیہ السلام کو اور غصہ آئے گا، آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً، دور ہٹا دو ان لوگوں کو، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوثر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر آپ نے پڑھ کے سنائی۔ یہ اس صورت کا شان نزول ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو یہاں لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لی تاکہ خلاصہ ذہن میں آئے، پھر الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ یہاں لفظ ہے اعطینا، اعطینا، یہ عطا سے ہے، عطا عام اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلاں چیز عطا کی ہے، انہوں نے کہ فلاں کو یہ چیز دی ہے، عطا کی ہے۔ تو اعطینا کے معنی ہم نے عطا کی، ہم نے دی۔ اس کے بعد ایک کا کے معنی آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اعطینا کا، ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ میں تھوڑا سا وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں آپ بعض جگہ لفظ دیکھیں گے آتینا، یہ عین اور طا، اور بعض جگہ ملے گا آتینا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی ہے، وہاں صرف دینے کے معنی میں، یہاں آتینا عطا کرنے کے معنی میں مزید اعزاز ہے، یہ مزید احترام اور اعزاز کا جملہ ہے۔ انا آتینا کا، آپ کو عطا کی۔ الکوثر تفسیر آ گئی، کوثر سے مراد خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، قرآن کریم یا حوض کوثر تینوں مراد ہیں۔ اور حوض کوثر کے بارے میں عرض کیا کہ ایک حوض ہے میدان محشر میں، یعنی یہاں پانی پلایا جائے گا، پانی آئے گا جنت سے، نہر جنت کی، پانی جمع ہوگا حوض میں، وہ حوض کوثر میدان محشر میں۔
فصلی، صلی یہ امر کا صیغہ ہے، امر کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، صلی آپ نماز پڑھیے، فصلی آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی۔ تو صلی کے معنی نماز پڑھنا، نحر ونحر، نحر کہتے ہیں اونٹ کو جو خاص طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے سینے کی گردن کے نیچے سینے کی جگہ پر ایک نیزہ مارا جاتا ہے، کوئی چھوٹا سا چاقو مارا جاتا ہے جس سے اس کا خون نکلتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ نحر ہے، اور جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ ذبح، ذبح یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اور نحر بھی، ذبح بھی عربی کا لفظ ہے اور نحر بھی عربی کا لفظ ہے۔ ذبح کے معنی آتے ہیں کسی جانور کو لٹانا، گرانا، گرا کے اس کی گردن کو کاٹنا، اس کی رگوں کو کاٹنا، یہ ذبح ہے۔ اور نحر کھڑے جانور کو اس طرح اس کے سینے پر جو ہے وہ چھری مارنا کہ وہ ذبح ہو جائے، اس سے نحر۔ تو چونکہ عرب میں زیادہ تر اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، تو ونحر اور قربانی کیجیے یعنی اونٹ ذبح کیجیے۔ ان شانی، جی لفظ شانی اکا، کا آپ کی طرف خطاب ہے، شانی اکا آپ کا دشمن، آپ کا شانی کے معنی دشمن، ان شانی اکا آپ کا دشمن، هو الابتر، ابتر کا مفہوم عرض کر چکا ہوں کہ جس کا جو ہے وہ کوئی اس کی نسل آگے نہ چلتی ہو، اولاد نرینہ نہ ہو، اس وقت کا حقیر، حقارت کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی نسل ختم، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے، انا اعطیناک، انا یقیناً ہم نے، اعطیناک آپ کو عطا کی ہے، الکوثر کوثر، فصلی لربک ونحر پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے یعنی اپنی رب کی خوشنودی کے لیے، یہ لام خوشنودی کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ انا یقیناً شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی بے نشان ہے، اسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز میرے محترم دوستوں، یہاں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پس منظر ذہن میں رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ غمگین ہیں اور آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور خصوصاً یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا، کوئی بیٹا تو ہے نہیں آپ کا، لہٰذا آپ گئے دنیا سے تو آپ کا دین بھی اس کے ساتھ ختم، آپ کو بڑا غم ہے، آپ بڑے غمزدہ ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کا غم و فکر یہ تھا کہ دین سارے انسانوں تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تسلی کے لیے کیا فرمایا، اے ہمارے حبیب کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں دے دیں، ہم نے آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں دے دی، کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، صرف حوض کوثر، حوض کوثر تو دنیا آخرت کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یہ کوثر کے اس وسیع مفہوم میں شامل ہے حوض کوثر، ورنہ حقیقت میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں، روحانی، مادی، دنیا کی، آخرت کی، یعنی آج آپ کا مذاق اڑانے والے کل جب دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اور مسلمانوں کا ایک مجمع آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو کوثر سے مراد قرآن حکیم بھی ہے اور امت محمدیہ ایمان والوں کا آپ ایمان کو قرآن کریم لے کے آئیں گے، ایک بڑا مجمع آپ پہ ایمان لائے گا۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، یعنی آپ کی ایک نرینہ اولاد نہیں رہی، لیکن آپ کی نسل نسبی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی اتنی پھیلے گی کہ آپ کا دشمن سوچ بھی نہیں سکتا۔ نسبی اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی اولاد بیٹے سے تو نہیں چلی لیکن بیٹی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دونوں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آج تک ان کی اولاد حسنی اور حسینی نسب کے لوگ موجود ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ اور اسی طرح نسبی اولاد بھی ہے اور آپ کی معنوی روحانی اولاد کہ پیغمبر بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، پیغمبر بمنزلہ باپ کی ہوتا ہے، اور آپ کی اولاد یعنی آپ کی امت
مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں آپ کی امت پھیلی ہوئی ہے، اور قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ امتی آپ کے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ حضور کا نام بے نام و نشان ہو جائیں گے، کوئی آپ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام کا نام آتا تھا اس وقت، یہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر، تو یہ عاص بن وائل وغیرہ مت لو ان کا نام، چند دن کی بات ہے، کوئی ذکر بھی نہ رہے گا ان کا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ آج ان کافروں کا ذکر نہیں۔ عاص بن وائل کو کوئی نہیں جانتا، مفسرین کہتے جانتا ہے تو اس واقعے کی وجہ سے، ورنہ کہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو عاص بن وائل کو کوئی نہ جانتا۔ اس کی جس اولاد پہ اس کو گھمنڈ تھا وہ اولاد کہاں گئی کوئی پتہ نہیں۔ کعب ابن اشرف کی اولاد کہاں گئی، عقبہ کی اولاد کہاں گئی، سب کے سب بے نام و نشان ہو گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اس دن سے بلند ہوا قیامت تک بلند رہے گا، اور ساری دنیا میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، اور اس وقت کا مشاہدہ ہے کہ اس وقت مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، پوری دنیا کے اندر کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس وقت آسمانوں کی فضاؤں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ کس طرح؟ اذان کی صورت میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں مشرق سے اذانیں شروع ہوتی، مغرب تک 24 گھنٹے فضاؤں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی گونج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان کہنے والے خود بے نام و نشان ہو گئے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت، خیر کثیر، دنیا آخرت کی بھلائیاں۔ ایک بہت دلچسپ بات مفسرین نے دلچسپ اور سمجھنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بہت خیریں ملی۔ امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، دین دیا ہے، دنیا آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کرنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ تو جب یہ ساری نعمتیں دی جائیں تو نعمتوں کا شکریہ کیا ہے؟ نعمتوں کا شکریہ دوسری آیت میں بیان فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکریہ۔ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کے حکم پہ لگا دیجیے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ نماز یہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل، تو بڑی نعمت عطا کی تو اس بڑی نعمت کا شکریہ بڑا عمل۔ بڑا عمل کیا ہے جی؟ نماز۔ اور نماز اس میں بدنی عبادت، یعنی پورا جسم انسان کا استعمال ہوتا ہے، مراد اپنے پورے بدن کو اللہ کا فرما بردار بنا دیجیے۔ اور اس کے بعد ونحر، مالی عبادت میں قربانی کو بیان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں قربانی کو کیوں بیان کیا؟ زکوٰۃ کو بیان کر دیتے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بہت زیادہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں قربانی کو بیان کیا۔ مخاطب کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا نعوذ باللہ مذاق کون اڑا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین۔ یہ کفار بھی قربانیاں کیا کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، کس کے نام پر؟ بتوں کے نام پر۔ یہ ان کی جاہلیت کی مشرکانہ رسوم تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں خاص طور پہ قربانی کا ذکر کیا۔ مقصود یہ کہ نماز ہو یا قربانی یا کوئی عمل، یہ خالص اللہ کے لیے ہو، کوئی اور اس میں شریک نہ ہو، اس لیے ونحر قربانی کا ذکر کیا ہے۔ نحر کے معنی عرض کر چکا ہوں کہ اونٹ کو جو خاص طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے اس کو نحر کہا جاتا ہے، اور عربوں میں قربانی زیادہ تر اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے ونحر فرمایا۔ اور قربانی سے مراد یہاں مالی عبادت ہے کہ اپنا مال۔ اب انسان کے پاس کیا ہے بھائی؟ جان اور مال۔ جان اور مال یہ دونوں کس کے نام پہ خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ اب یہ مجھے آپ کو محاسبہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دی گئی، اور مجھے اور آپ کو قرآن دیا گیا، مجھے اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا کیا گیا۔ ہمیں اللہ پاک نے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا، جس طرح حضور کو نعمتوں سے نوازا کیا، ہر امتی کو نعمت سے نوازا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں نماز و قربانی کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیے، مجھے اور آپ کو اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ نماز و قربانی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟
آج امت میں 5% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ فصلی لربک منحر، صاف الفاظ ہیں، صاف الفاظ. تو بتائیے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہوں؟ حضور علیہ السلام کو اللہ نے نعمت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ فرض نماز نہیں، نفل نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. آج تو ہمارے پاس فرض کے لیے وقت نہیں. میرے محترم دوستوں، کتنے غم کی بات ہے. ہم اللہ کی اس نعمت کا کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پھر یہ نعمت چھن رہی ہے. ہاں دیکھیے، اللہ نے دفاع کیا، اللہ نے دفاع کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ان شانیک هو الابتر. دشمن مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. آج مسلمانوں کا دشمن مسلمانوں کے سر پر حاوی ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. ہم نے جان و مال کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں لگایا، لہٰذا اس ناشکری کا وبال، اس ناقدری کا عذاب ہم پر یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم غیروں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. اس لیے یہ صورت جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام و مرتبے کو، کوثر اور اسی طرح آپ کے دشمن کے بے نام و نشان ہونے کو بیان کر رہی ہے، مجھے آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے. تم بھی تو حضور کی امتی ہو، جس نبی کے نام لیوا ہو. کیا اس نبی کو تو حکم دیا جائے نماز و قربانی کا اور تم اس کے مخاطب نہیں ہو؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کے ذریعے سے امت کو خطاب ہے، آپ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو فکر مند کرنا مقصود ہے. لہٰذا میرے محترم دوستوں، نیت و عزم کیجئے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے. پہلے تو کوثر، یہ قرآن کریم مراد ہے، اس سے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہم قرآن کی قدر کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے. اور میرے محترم دوستوں، آگے فصلی لربک منحر، ہم نماز کا بھی اہتمام کریں گے. نماز پوری زندگی کے بننے کا نام نماز ہے. خوب دھیان و اہتمام کے ساتھ نماز. ونحر اور قربانی اشارہ ہے کہ جان و مال. ہم محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہماری جان، ہمارا مال اللہ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں ہو رہا. یہ نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے. آگے فرمایا دیکھو یہ کام تم کر لو تو پھر ہماری مدد تمہارے ساتھ. ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا، وہی ناکام و نامراد ہوگا. اور آپ کے ذکر کو ہم بلند کریں گے، آپ کی یاد کو ہم باقی رکھیں گے. تفصیل میں نے عرض کر دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے کہا، اے میرے حبیب، ما ذکرت الا ذکرت معی، میرا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر تمہارا ذکر بھی میرے ساتھ کیا جائے گا. تمہارا ذکر کلمے میں جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں تو میرے محترم دوستوں، معلوم ہوا جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. آج تھوڑی سی قربانی ہم سے ہی مطلوب ہے. لوگ مذاق اڑائیں گے. حضور علیہ السلام کی محبت میں جب آپ سنتوں کو اختیار کریں گے، چہرہ سنت کے مطابق بنا، لوگوں نے کہا یہ کیا کر لیا تم نے. یہ اب اس وقت اس مذاق کو برداشت کرنا. یہاں حضور کا مذاق اڑایا گیا. جب حضور علیہ السلام نے اس دین پہ جمے رہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. آج ہم بھی جمیں گے، ہماری مستورات بھی سنت کو کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا. تو لوگ مذاق اڑائیں گے، بڑی ملانی بن گئی آپ، بڑے جناب ملا بن گئے آپ. نہیں میرے محترم دوستوں، ہم تو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، لہٰذا حضور کی سنت کا اتباع کرنا، آپ کی مبارک دین پہ چلنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. پھر اس سے کیا ہوگا؟ پھر اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ان سارے مذاق اڑانے والوں کو جواب دیا جائے گا، ان شانیک هو الابتر. آپ غم نہ کھائیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان، اس کی جڑ کٹے گی، آپ باقی رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے. آج 1450 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے تو دل محبتوں سے بھر جاتا ہے. اور ان مشرکین کا مذاق اڑانے والوں کا کوئی ذکر نہیں. لہٰذا آج دین کا مذاق اڑانے والوں کی فکر نہ کیجیے بلکہ دین پر جمے رہیے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی صورت دیکھیے، سورۃ الماعون. ماعون یہ بھی مکی صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے سورۃ الماعون. ماعون کے معنی آتے ہیں معمولی، حقیر، تھوڑی سی چیز. تھوڑی سی چیز، ماعون مختصر سی چیز، اس کو ماعون کہا جاتا ہے. اس صورت میں بھی
کفار و مشرکین اور منافقین کی بری عادات کا ذکر ہے، بری خصلتوں کا۔ مقصود کیا ہے؟ امت محمدیہ کی تربیت۔ دیکھو اے ایمان والوں، اگر تمہارے اندر یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم تو ایمان والے ہو، تم تو قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، یہ طریقہ تو مشرکین کا ہے، یہ تو ان غافلوں کا راستہ ہے جن کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہی کوئی نہیں، جن کے سامنے حساب کتاب کا دن کوئی نہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تم کہاں ان کے راستے پہ چل کے اپنے آپ کو دنیا آخرت میں برباد کر رہے ہو؟ تو معاون کے معنی چھوٹی سی چیز، معمولی حقیر جو گھر میں لوگ ایک پڑوس میں ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، یا پھر معاون سے مراد زکوٰۃ، یہ بھی اصل رقم کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہوتی۔ پہلے ترجمہ جو یہاں لکھا ہوا ہے مفتقی صاحب دامت برکاتہم کا، پہلے ترجمہ سنیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ الفاظ کی تشریح عرض کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے، ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس صورت میں جو سب سے پہلا لفظ ہے ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، یعنی یوں متوجہ کیا جا رہا ہے کسی بات، بھائی پتہ ہے وہ آدمی کیسا ہے، کتنی، کیا آپ دیکھا ہے اس کو، اتنی بری صفت ہے اس کے اندر، اتنا برا آدمی، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ ان بری صفات سے۔ یہ ایک انداز ہے فکر مند کرنے کا، بات کو سمجھانے۔ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، جو کہ یکذب، تکذیب، جھٹلانا، یکذب جھٹلاتا ہے، کہتا کوئی نہیں، جو کرنا کرو دنیا کے اندر، موت کے بعد کی زندگی کوئی نہیں۔ اب کافر مراد ہیں یہاں پر مشرک، اور وہ مسلمان بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں جو آخرت کو بھلا کی زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ایک مرتبہ بھی اللہ کے آگے نہ جھکے، گویا کہ انہیں جزا و سزا اور موت کے بعد کی زندگی کو یقینی نہیں۔ آج پتہ لگتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کل ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، تو آدمی فکر مند ہے، دفتر جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، کارخانے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ کام آج کرنا ہے، نہیں کریں گے تو کل بھی پریشانی ہوگی، کل کا یقین ہے۔ لیکن یہاں جزا و سزا کا کوئی یقین ہی نہیں، یکذب جھٹلاتا ہے۔ بالدین، دین سے مراد وہی مالک یوم الدین جو سورہ فاتحہ میں الدین پڑھا تھا آپ حضرات نے۔ دین کے معنی روز جزا، جزا و سزا، بدلہ۔ فذلک الذی یدعو کے معنی آتے دھکے دینا، دھتکارنا، جھڑکنا، برا بھلا کہنا۔ یتیم وہ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا، بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا، جو انتہائی قابل رحم ہے، جس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن و سنت میں کی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی بعثت سے پہلے بھی اسی کو بیان کرتی تھی کہ آپ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، آپ خود یتیم تھے اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو یتیم کے معنی، یتیم اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولا یحض، یحض کے معنی آتے ہیں ابھارنا، ترغیب دینا، بھائی یہ کام کریں بڑا فائدہ ہے اس کے اندر، تو لا یحض نہیں ابھارتا، ترغیب نہیں دیتا۔ علی طعام المسکین، اعلیٰ کے معنی آتے ہیں پر، طعام کے معنی کھانا، طعام اردو میں کھانا، مسکین غریب، فقیر، محتاج، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ فویل، ویل کے معنی آتے ہیں خرابی، بربادی، ہلاکت۔ مصلین، مصلی ایک نماز پڑھنے والا، مصلین بہت سارے نماز پڑھنے والا، جمع کا صیغہ ہے، مصلی نمازی، مصلی کے معنی نمازی، مصلین بہت سارے نمازی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون،
الذین وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ، عن صلاتہم، صلات کے معنی نماز، صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون، ساہون کے معنی غافل، پتہ ہی نہیں نماز بھی پڑھنی ہے، یا پڑھ لی تو بڑی غفلت کے ساتھ، بے دہانی کے ساتھ۔ الذین ہم یراؤون، دیکھیں یراؤون ریا، ہم کہتے ہیں ریا اور دکھلاوا، اردو میں ریا استعمال ہوتا ہے، لفظ عربی کا ہے یہ۔ یراؤون دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، لوگ ہمیں دیندار سمجھیں، ورنہ نماز پڑھنا، نیک عمل کرنا مقصود نہیں۔ یمنعون منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرنا، یمنعون منع کرنا، منع اردو میں استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ یمنعون، وہ سب منع کرتے ہیں۔ الماعون، ماعون کے دو معنی عرض کیے، معمولی سی چیز، نمک، پانی، پہلے آگ جلاتے تھے تو کوئلہ، آج کل کے اعتبار سے بھی معمولی سا برتن، کوئی پیاز، کوئی ادرک کسی سے مانگ لیا، دنیا یعنی آپ پڑوس میں لینے دینے کی معمولی سی چیز، یا پھر معاون سے مراد زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑے مال کا تھوڑا سا حصہ، آپ کے کل مال کے آپ 40 حصے کریں، کتنے حصے بھائی؟ کتنے حصے کر لیں؟ 40 حصے کریں مال کے، تو ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، 39 آپ کے پاس ہیں۔ اب جو ایک حصہ بھی نہ دے، جو اللہ کے دیے ہوئے جو 40 حصوں میں سے ایک حصہ بھی نہ دے، تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے اس سے۔ یہ ہے یمنعون الماعون، کہ زکوٰۃ کو سے منع کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، ارأیت الذی، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، فذالک، یہی تو ہے، الذی، جو کہ یدعو الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے کی، کھانا کھلانے کی، فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین، جو کہ ہم عن صلاتہم، اپنی نماز سے، ساہون، غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، وہ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں معمولی چیز دینے سے یا زکوٰۃ دینے سے۔ یہاں پہلی جو بری صفت بیان کی ہے وہ ہے قیامت کے دن کو جھٹلانا، قیامت کے دن کو جھٹلانا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اس کی تفسیر کر رہا ہوں، مختصر انداز سے دیکھیے۔ ایک ہے صراحتاً جھٹلانا، مرنے کے بعد کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے کھاؤ پیو مزے کرو، بس جو ہے یہی جہان ہے، سارے مشرکوں اور کافروں کا نظریہ یہی ہے۔ البتہ الحمدللہ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ نہیں جناب، موت کے بعد زندگی ہے، قبر کی زندگی، میدان محشر، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت، جنت و دوزخ۔ تو کافر تو جھٹلاتے ہیں کھلم کھلا صراحتاً، اور وہ ایمان والے جو آخرت سے غافل ہیں وہ زبان سے نہیں جھٹلا رہے، اپنے عمل سے جھٹلا رہے، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے ایک آج کل امتحانات کا دور چل رہا ہے نا، ایگزامز ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھا آپ نے ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، جناب صبح دیر سے اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، موبائل دیکھتا ہے، پھر دوستوں میں چلے جاتا ہے، کل پرچہ ہے اس کا۔ کبھی کسی کو دیکھا آپ نے اس طریقے سے کہ جناب پورا دن اس نے دوستوں میں، کھانے پینے میں، ہوٹلوں میں، کھیل میں، میچ کھیلنے چلا گیا، کل پرچہ ہے آج میچ کھیلنے چلا گیا، پورا دن اس نے اس طرح گزار دیا، تو دیکھنے والے کیا بولتے ہیں؟ بھائی کیا تمہارا کل امتحان نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں بات ذرا واضح ہو جائے کہ تمہارا کل امتحان ہے ہی نہیں، گویا کہ تم نے کل کے امتحان کا انکار کر دیا اپنے عمل سے۔ ہو کہتا نہیں کل پرچہ ہے میرا، لیکن تیاری تو تم 1 منٹ بھی نہیں کر رہے۔ بس یہی مثال سمجھ لیجئے، آج مسلمان کی مثال یہی ہے۔ اگر کل کے امتحان کا یقین ہوتا تو آج کا 1 منٹ ضائع نہ کرتے، آج کا دن تو تم نے سارا برباد کر دیا۔ میرے محترم دوستوں، یہ اسٹوڈنٹ، یہ طالب علم، اگر اس نے کل پرچہ نہ بھی دیا، ضمنی امتحان دے دے گا، اگر ضمنی امتحان نہ دیا اگلے سال پھر پرچہ دے دے گا، لیکن اگر آج میری روح نکل گئی تو مجھے کل عمل کا موقع نہیں ملے گا، کل عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، بڑی اہم آیت ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو؟ نہیں، ہم نہیں جھٹلاتے، ہم تو مانتے ہیں تو عمل کیا ہے ہمارا؟
آج ہمارے بازار دیکھیں، ہماری فیکٹریاں کارخانے دیکھیں، ہماری شادی بیاہ کی مجلسیں دیکھیں، ہمارے ہوٹل اور جو ہے وہ فنکشنز دیکھیں، کہیں لگتا ہے کہ ہم میں کوئی جزا و سزا کا یقین ہے؟ یہ ہے قرآن جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جو ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے، جو ہمیں نفسانی اور خواہشات کے دلدل سے کھینچ کے نکالتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ خطاب تو کافر کو ہے، لیکن میرے محترم دوستو اس آیت سے مجھے بھی تو کوئی نصیحت حاصل کرنی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کی جزا و سزا کو؟ تو پہلی بات جو ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے، ہر وقت دھیان رکھیے کہ ہمیں کل اپنے اس عمل کا حساب دینا ہے۔ منہ سے کیا کہہ رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، لکھ رہے ہیں فرشتے۔ کیا کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے مجھے، کل اس کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ یہ آیت مجھے اور آپ کا یقین، میرے اور آپ کا یقین بھی پختہ کر رہی ہے، یاد دہانی بھی کرا رہی ہے۔ جزا و سزا کا نظام ہے، بھولنا نہیں اس کو۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اگلی بات، جب یہ دھیان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہے گا میرا مال، میری اولاد، میری جان، میرا کاروبار، میں کسی طرح بن جاؤں۔ تو اس کافر جب انکار کرتا ہے قیامت کے دن جزا و سزا کوئی ہے، نیک عمل کا کوئی آخرت کا بدلہ نہیں، لہذا کیا ہو بس مجھے ملے، تو کیا کرتا ہے؟ یہ بدترین فعل جو کمزور قابل رحم معاشرے کے افراد ہیں، یہ ان پر اپنا زور چلاتا ہے، یہ معاشرے کا بدترین فرد بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک مثال دی ہے یتیم کو دھکا دینے کی، ورنہ یہ لوگ جو جزا و سزا کے یقین سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ یہ آیت تو کافر کے لیے ہے، لیکن میرے محترم دوستان مسلمانوں کو دیکھیے کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں، کیسی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ یہ تو یتیم تو ایک مثال دی ہے، ایک نام لیا ہے اللہ پاک نے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ سمجھایا کہ مسلمانوں تمہارے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ طریقہ تو کافروں کا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، چلو تمہارے پاس کچھ نہ ہو یا تم نہ دینا چاہو تو لوگوں کو ترغیب دے دو، یہ بیچارہ ضرورت مند ہے۔ یعنی یہ انسانی ہمدردی کے درجات بیان کی جا رہے ہیں۔ آخری درجہ یہ تھا کہ تم خود نہ دیتے، کسی کو ترغیب دے دیتے، کسی کو خیر کی طرف راغب کر دیتے، لیکن جب تمہارے پاس وہ جزا و سزا کا تصور ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا حیوانیت، کس طرح میں کھا لوں، میں پی لوں، میری زندگی بن جائے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہاں تک تو فرمایا مشرکین کے بارے میں۔ آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جب یہ بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں تو رب کی حق تلفی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، منافقین اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو نمازوں سے غافل ہیں، یعنی سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، یہ پڑھ رہے ہیں تو صرف دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ عام طور پہ منافق اسی طرح کیا کرتے تھے۔ منافقوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو فکر مند کرنا مقصود ہے کہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں، نماز سے غفلت یہ سخت نقصان کا اندیشہ ہے۔ فویل، ہلاکت و بربادی ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے۔ ایک طرف فرمایا کامیابی ہے نمازیوں کے لیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازیوں کے لیے کامیابی، اور کہا بربادی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ لہٰذا میرے محترم دوستو دونوں باتیں اس کے اندر ہیں، دونوں باتیں اس میں موجود ہیں۔ ایک تو نماز کا اہتمام، ایک نماز نہ چھوٹے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 مرتبہ اللہ پاک خاص طور پہ ایک بندہ مقرر کر رکھا ہے، مؤذن، جو ہمیں بلاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 مرتبہ اللہ ہمیں بلائیں، اور میرے محترم دوستوں ہم کبھی 1 مرتبہ آئیں، کبھی 2 مرتبہ آئیں، اور کبھی 1 مرتبہ بھی نہ آئیں اور یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بتائیے کل کوئی جواب دہی ہو سکے یہ اللہ کے دربار میں؟ لہذا ساہون کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کو پڑھتے نہیں، لہذا نیت و عزم کر لیجئے کہ ایک نماز بھی اب مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا اہتمام، غفلت کے ساتھ نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہو۔ جیسے ہی اذان ہو جائے سارے مرد احباب فکر مند ہو جائیں، یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا تھا کہ اذان ہوتے ہی سارے کام
کاموں کو چھوڑ کے نماز کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ تو لہٰذا ہم بھی یہ کریں بھائی، دفتر پہ، دکان پہ، کارخانے میں آرام۔ اذان کا مطلب ہے نماز کی طرف لپکنا، سب چیزوں کو چھوڑنا۔ اب سب چیزیں چھوٹی ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، تو انشاءاللہ اس وعید سے میں اور آپ نکل جائیں گے۔ ہاں تو اور مستورات کیا کریں خواتین، جیسی اذان ہو ان کی تکبیر اولیٰ، فقہا فرماتے ہیں کہ عورتوں کی تکبیر اولیٰ کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز کی فکر میں لگ جائیں، بس نماز کی تیاری میں لگ جائیں، کسی اور طرف متوجہ نہ ہوں، جو کام کر رہی ہیں اس کام کو سمیٹا، پہلے نماز۔ اور شیطان اور نفس اور ماحول کیا کہتے ہیں جی پہلے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، اسی کو غفلت کہا جاتا ہے۔ اسی سے نماز چھوٹ جاتی ہے، پہلے جماعت چھوٹتی ہے، پھر نماز چھوٹتی ہے، پھر سنتیں نوافل چھوٹتے ہیں، پھر سنتیں چھوٹتی ہیں، بالآخر فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ آیت مجھے اور آپ کو فکر مند کر رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ کہ آخری سانس تک ہم، جب تک ہمیں اتنی ہمت ہے کہ ہم چل کے مسجد آ سکتے ہیں، کسی کے سہارے سے آ جائیں تو آئیں، لیکن مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مستورات بھی نیت کریں کہ جیسے ہی اذان ہوگی ہم فوراً سارے کام چھوڑ۔ آپ سوچیے، تصور کیجیے اس معاشرے کا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کن کن پریشانیوں کا ذکر کیا جائے، ایک ہو تو آپ تصور کیجئے اس معاشرے کا۔ یہاں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی، اور اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی کارخانے دان نے اپنے کارخانے کے کام کو چھوڑا، دفتر میں کام کرنے والے دفتر کے کام کو روکا، دکاندان نے اپنی دکان کو بند کیا، یہاں عورتوں نے اپنے کاموں کو سمیٹا، سب چلے گئے نماز کی طرف۔ اس معاشرے پر، اس بستی اور علاقے پر کیسی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی کہ یہاں برکتیں نہ ہوں گی؟ یہاں اللہ کی طرف سے آسمان اور زمین سے اللہ کی رحمتیں برکتیں نہیں اتریں گی؟ ان کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے روک رکھا ہے۔ اذان ہوئی، نماز ہو گئی، پہلی ایک فجر کی اذان نماز، ظہر کی اذان نماز، عصر مغرب عشاء، پانچوں نمازیں، میں اسی طرح اپنے کام میں لگا رہا، کیسے اللہ کی رحمت آ سکتی؟ کیسے اس گھر میں سکون کیسے آئے گا کہ جس گھر میں 5 عورتیں 3 عورتیں جن پہ نماز فرض ہے، انہوں نے پورا دن گزر گیا ایک نماز نہیں پڑھی؟ میرے محترم دوستوں، سوچیں تو صحیح، ہم دین کی کس بستی پہ جا چکے ہیں؟ قرآن کی آیت مجھے آپ کو فکر مند کر رہی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے، الذین هم یراؤون۔ یہ منافقوں کی عادت تھی، منافق اندر کفر و ظاہر میں اسلام، یہ دکھلا بھی کہ نماز پڑھتے۔ ایمان والے کی تو نماز ہی الگ ہوتی ہے، اس کی تو کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ الذین هم یراؤون، اس سے بچنا ہے۔ آگے فرمایا ویمنعون الماعون، اور معمولی سی چیز سے، کیا یہ کسی مسکین کی مدد کریں گے؟ کیا یہ کسی یتیم کے کام آئیں گے؟ کیا یہ کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کریں گے؟ یہ تو دنیا کی اتنے بخیل ہیں کہ اپنی ذات کے علاوہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ لفظی باتیں نہیں، آج جا کے دیکھ لیا آپ جا کے دیکھیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں، آج اتوار کا دن ہے، آج جتنی فوڈ اسٹریٹ ہے جا کے دیکھیں، ہزاروں کا بل اٹھ رہا ہے ایک کھانے کا، پوری فیملی کے ساتھ فلاں جگہ کھانے کے لیے گئے ہوئے۔ اور ان کو جو اللہ نے مال دیا ہے، ان کے جو ماتحت ہیں، ان کے دفتر میں کام کرنے والے، ان کی دکان میں، ان کے کارخانے میں کام کرنے والے ملازم، ان کے ساتھ، ان کے گھر میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ جی ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنی فیملی ہماری، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ یہ انسانی زندگی نہیں، حیوانی زندگی ہے، یہ اسلامی زندگی نہیں، کافرانہ طریقہ ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، ضرورت مند کو کھانا کھانے کی خود نہ کھلائیں، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ اور آخر میں یمنعون الماعون، معمولی سی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ وہ بری صفات ہیں جو کافروں اور منافقوں کی ہیں، مسلمانوں میں یہ صفتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ روز جزا کا دھیان بار بار قائم کریں گے، ہمارے ہر عمل کی جزا و سزا، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اچھا میرے پاس 1 روپیہ ہے، اس کا 1 حصہ دے دیں،
اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں۔ یقین جانیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب مقولہ نظر سے گزرا بھی، کہا میں نے دنیا کا سفر کیا، میں نے دنیا کا سفر کیا، میں نے ایک آدمی ایسا نہیں پایا جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے نام پہ دیا۔ میں نے ساری دنیا کا سفر کیا، میں نے ایک آدمی ایسا نہ پایا جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اس لیے اللہ کے نام پہ دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی محتاج نہیں۔ جو اللہ کے نام پہ دیا کئی گنا دنیا میں ملے گا انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان دونوں صورتوں کو میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، ترجمے پہ غور کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بڑا مقصد تو اس طرح کہلوانے کا یہ ہے کہ جو ترجمہ و تفسیر ہم نے پڑھی ہے، کچھ آنکھ بند کر کے اس صورت کو پڑھیے تاکہ ذہن میں آئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ عرض کیا تھا کہ اس درس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کم سے کم قرآن کریم سے اس درجے کا تعلق تو قائم ہو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اس آیت میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس درجے کا تعلق تو قائم، پوری تفسیر نہ آئیں، ساری تشریحات نہ آئیں، اتنا تو ہمیں اندازہ ہو۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا صحیح تلفظ ہمارے سامنے آئے، ہمیں احساس ہو کہ ہم قرآن کریم کو کتنا صحیح پڑھ رہے ہیں اور کتنا ہمیں صحیح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی دھیان کے ساتھ مستورات میں میری آواز جا رہی ہے، وہ بھی اسی دھیان کے ساتھ ان آیتوں کو ساتھ کہا کریں۔ مقصود یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ ماعون کی آیت نمبر 6 کے بارے میں تفصیل سے عرض نہ کر سکا، تھوڑا سا ایک دو جملے ضرور عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں ریا اور دکھلاوے کی مذمت بیان کی گئی، عمل کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، بجائے ثواب کے وعید، ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے۔ ارے جناب انہوں نے نیک اعمال کیے، اتنا صدقہ کیا، اتنا خیرات کیا، اتنے کنویں کھدوائے، اتنی مسجدیں بنائیں، اتنے یتیموں کی کفالت کی، اتنے بڑے بڑے کام کیے، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ الذین هم یراؤون، یہ سارا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس سب سے جذبہ وہ ریاکاری نام و نمود کا ہے، کوئی فائدہ نہیں بلکہ وعید ہے۔
لہٰذا میرے محترم دوستوں، اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا اہتمام ہو۔ شیطان کا حملہ ہوگا بار بار ہماری نیتوں پر، ہم بار بار اپنی نیتوں کی تجدید کریں، عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے۔ بعض اوقات وہ عمل چھڑواتا ہے کہ دکھلاوے کے لیے عمل کرنے سے کیا فائدہ، نہیں، عمل کرنا ہے اور اس میں نیت اللہ کے لیے خالص رکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان دونوں صورتوں کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کا تدبر عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے ان ساری باتوں کو امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔